عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی کے پاس نقد روپیہ کیش اماؤنٹ اتنا ہو کہ جس سے وہ حج کر سکتا ہے تب تو اس پر حج فرض ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس بارے میں کچھ صورتیں اور کچھ کنڈیشنز، سچویشنز یہاں بتلائی جاتی ہیں، اس پر غور کیجئے۔ نمبر 1 کہ رہائشی مکان کے علاوہ، جس گھر میں رہتا ہے کوئی آدمی، اس کے علاوہ اس کے پاس اگر کوئی ایکسٹرا پلاٹ یا مکان وغیرہ ہو تو اس پر اس کو بیچ کر حج کرنا فرض ہے، جبکہ اس کی قیمت کے ذریعے حج ہو سکے۔ لیکن اگر کسی کے پاس صرف ایک مکان ہو اور وہ اتنا بڑا ہو کہ ایک حصہ رہائش کے لیے رہنے کے لیے کافی ہو اور باقی کی قیمت حج کے واسطے کافی ہو سکتی ہو، تو اس کا وہ حصہ فروخت کرنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس بہت قیمتی مکان ہے کہ اس کی قیمت میں حج بھی ہو سکتا ہے اور معمولی مکان بھی مل سکتا ہے، تب بھی اس کے ذمے حج فرض نہیں ہے۔ ہاں، افضل یہی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں وہ حج کر لے۔ دوسرا کہ اگر کسی کے پاس قیمتی کپڑے موجود ہوں جو استعمال میں نہیں لائے جاتے تو اس پر لازم ہے کہ ان کو فروخت کر کے حج کیا جائے۔ زائد برتنوں کا بھی یہی حکم ہے، اور زیور تو شرعاً بالکل نقد کے حکم میں، جیسے کیش ویسے ہی زیور، تو اگر زیور بیچ کر وہ حج کر سکتا ہے تو اس کو وہ بیچنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی نااہل ہے، وہ ان کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتا اور اس کے پاس ایسی کتابیں موجود ہیں اور ان کو بیچ کر وہ حج کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کتابوں کو بیچ دے اور حج کرے۔ اسی طرح اگر کسی دکاندار کے پاس اتنا مال تجارت، یعنی جو وہ خریدتا بیچتا ہے، جو بزنس وہ کر رہا ہے، اس کے پاس تجارت کا اتنا مال ہو کہ اگر کچھ مال فروخت کر کے حج ہو سکتا ہو، کچھ مال وہ بیچ دے تو اس سے حج ہو سکتا ہو، اور باقی جو مال بچے اس سے ضرورت کے مطابق تجارت بھی ہو سکتی ہو، تو اس پر بھی حج فرض ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے جو پیشے ہیں ان کے بارے میں سمجھ لیجئے، یعنی ان کے پاس زائد سامان اتنا ہو کہ اس کی قیمت سے حج ہو سکے، تب بھی حج فرض ہے۔ اور جس زمیندار کے پاس اتنی زمین ہو کہ اگر حج کے جو مصارف ہیں، حج کا جو خرچے ہیں، تو وہ اس سے نکل سکتی ہے، اور باقی زمین کی آمدنی سے اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے، تو اس پر زمین فروخت کر کے بیچ کے حج پر جانا لازم ہے۔ اسی طرح سے کاشتکار، یعنی جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو ان کے پاس اگر ہل اور بیل وغیرہ کے علاوہ اتنا سامان ہو کہ اس کی قیمت حج کے خرچ کے لیے کافی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ زائد سامان بیچ کر حج کرے۔ اسی طرح تمام تجارت اور پیشوں کو سمجھ لیجئے، لیکن اس میں کوتاہی مت کیجئے۔ آج کے زمانے میں اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، شادی بیاہ میں یا دوسرے موقعوں پر بہت لمبے چوڑے خرچے کیے جاتے ہیں اور حج نہیں کیا جاتا، اور مکان پہ مکان، دکان پر دکان خریدے جاتے ہیں اور حج نہیں کیا جاتا۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے۔